نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اور دوستو، تیمم پاکیزگی کا ذریعہ ہے، طہارت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور تیمم کن صورتوں میں جائز ہے، یعنی تیمم ہم کب کر سکتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں، تو اس کی ٹوٹل 8 ریزنز ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ ایک شخص ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی ہے۔ اب اس کی نماز کا ٹائم جا رہا ہے، اور اگر یہ بیچارہ پیدل ہے 1.5 کلومیٹر چلے تو نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تو اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ پر ایک شخص موجود ہے کہ جہاں پہ اس کو کسی کا خوف ہے، مثلا جنگل میں موجود ہے، باہر درندوں کا خوف ہے، نکلے گا، پانی تو ہے لیکن باہر نکلے گا تو جان جاتی ہے، تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص اگر وہ گھر پہ ہے لیکن باہر نکلتا ہے تو اس کو دشمن کا خوف ہے کہ رات کا ٹائم ہے، دشمن ہے، کہیں مار نہ دے، تو ایسی صورت میں بھی وہ تیمم اس کو کرنے کی اجازت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پہ اس کے پاس پانی تو ہے لیکن پانی کو حاصل کرنے کا ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جیسے کنواں ہے، اس میں پانی پڑا ہوا ہے لیکن وہاں سے ڈول کے ذریعے، اس کے پاس ڈول نہیں کہ جس کے ذریعے سے پانی کو نکال سکے، تیمم کر سکتا ہے۔ اس کی چوتھی صورت یہ ہے کہ کرفیو نافذ ہے، فتنہ فساد کا خطرہ ہے، تو اب یہ باہر نکلے گا تو فتنہ فساد ہوگا، تو اس کو بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ ایک شخص کے پاس پانی تو موجود ہے لیکن وہ اتنا ہے کہ صرف وہ پی سکتا ہے۔ اگر اس نے پانی پی لیا، یعنی پی سکتا ہے، پینے کے لیے، ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر اس کے ذریعے سے وہ وضو کرتا ہے اور پھر اس کے پاس پانی نہیں ہوگا تو اس کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی وہ کیا کرے، تیمم کر سکتا ہے۔ اور ایک تیمم کی جو چھٹی صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو بیچارہ اتنا بیمار ہو چکا ہے، لاغر ہو چکا ہے، پانی تو موجود ہے لیکن اس کو حاصل نہیں کر سکتا، جیسے صاحب فراش ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے لیکن قریب کمرے میں پانی ہے لیکن کوئی اس کو کوئی دے نہیں سکتا، کہ پانی لائے، کوئی بندہ اس کی ہیلپ کرے، مدد کرے، اس کو وضو کرائے۔ جب وہ اس کنڈیشن میں ہے تو اس کے لیے بھی تیمم کرنے کی گنجائش ہے۔ ایسے ہی اس کی 7ویں صورت یہ ہے کہ ایک شخص بیچارہ وہ ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں پہ ٹھنڈ، انتہائی سردی ہے اور پانی بڑا ٹھنڈا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ پانی استعمال کیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، 100% اس کو یقین ہے، اور پانی کو گرم کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، اور ایسے اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے یہ پانی استعمال کیا تو میں مر بھی سکتا ہوں، جان بھی چلی جائے گی میری، تو ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور اس کی 8ویں صورت یہ ہے کہ جیسے کہ آدمی بیمار ہے، اس کو بخار ہے، اور ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے کہ بھئی اگر تم نے پانی استعمال کیا تو اس کی وجہ سے بخار جو ہے وہ اور بڑھ جائے گا، یا بخار جو ہے وہ دیر سے ٹھیک ہوگا۔ کسی شخص کو زخم ہے، اب اس کو بھی تو وہ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر تم نے پانی زخم پہ لگایا تو ایسی صورت میں یہ زخم خراب ہو جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، یا یہ زخم ٹھیک ہونے میں دیر کر دے گا، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اور یہ تیمم کی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ وضو کے لیے بھی ہیں اور غسل کے لیے بھی ہیں۔ اگر کسی شخص کو غسل کی ضرورت ہے تو اس کو غسل کی نیت سے تیمم کرنا پڑے گا، اور اگر کسی شخص کو نماز پڑھنی ہے، صرف وضو کی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں اس کو وضو کی نیت کر کے تیمم کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد اس کا تیمم مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ تیمم کرنے کی 8 صورتیں ہیں، یعنی وجوہات ہیں 8۔